ناول سبز پتھر، رائٹر آمنہ سلیم خان۔ قسط نمبر 12۔ محبت اور انتقام کے شعلوں میں جلنے والوں کی کہانی۔ بلی پورے گھر میں مزے سے گھوم رہی تھی اور تمہاری بھابھی نے خود کو ایک کمرے میں قید کیا تھا اور میری بیٹی بلی کو گھر سے جانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا بیٹی کی سائڈ لوں یا اس کی ماں کی۔ ایان، یہ تو بہت نازک صورتحال بن گئی ہے۔ خیر، میری بیوی کو بلیاں تو بہت پسند ہیں۔ رابیل، میری بیوی کا ماننا ہے ان بلیوں میں جن آتے ہیں۔ ایان، میری بیوی کو تو میں جن لگتا ہوں۔ علیزے ہنستے ہوئے چیٹ پڑھ رہی تھی۔ علیزے نے ایان کو فون واپس کر دیا۔ مجھے کچھ کھانا ہے کو پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ علیزے نے ایان سے پوچھا۔ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تم سے محبت ہے۔ نہیں جی، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا۔ زیادہ تا سامان نہ نہیں مینا کوم کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ علیزے بیبی، تم نے نئی پشتو ایجاد کی ہے، ایان نے دل میں کہا۔ علیزے نے بہت سیریس منہ بنایا تھا۔ ایان بہت مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، سکھاؤ نا۔ میں نے پہلے والا ٹھیک ہے بولا ہے نا، بتاؤ بھی؟ علیزے نے پوچھا۔ ہاں ہاں، بہت پیارا بولا ہے، ایان نے پیارا لفظ کو لمبا کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، پشتو کو دل کو بولتے ہیں زرگے، آج سے تم میری زرگے، میں تمہارا جانا، تم میری زرگے، ایان نے خوشی سے کہا۔ ٹھیک ہے، علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم میری زندگی ہو کو پشتو میں کیا بولتے ہیں؟ ایان۔ تازمہ جوانتی، میں بولوں اب؟ علیزے نے کہا۔ ہاں بولو۔ ایان کو پتا تھا ایک بار پھر سے پشتو کی ٹانگیں ٹوٹنے لگی ہیں۔ تازمہ ندیا، علیزے نے پھر سے سیریس شکل بناتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ، میری بیوی کو پشتو آ گئی ہے، ایان نے خوشی سے کہا۔ ابھی تمہارا آغاز ہے، آہستہ آہستہ سیکھ جاؤ گی، ایان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آؤ کھانے بنا لیں، سب نے لنچ کرنا ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے، علیزے نے فکر مندی سے کہا۔ چلو، ایان نے کہا۔ وہ لوگ دوبارہ کچن میں آ گئے۔ ایان نے چولہا آن کیا۔ بلی دودھ پیو گی؟ ایان نے دودھ کا گلاس علیزے کی جانب بڑھایا۔ علیزے نے پکڑ لیا۔ مجھے پتا ہے اب تم کیا بولو گی، ایان نے اس کا دماغ پڑھتے ہوئے کہا۔ مجھے کیلے نہیں پسند، ایان نے ہنستے ہوئے جلدی سے بولا۔ پر بندر تو کیلے ہی کھاتے ہیں، آپ کو کیوں نہیں پسند؟ علیزے نے سیریس شکل بناتے ہوئے پوچھا۔ بس نہیں پسند، ایان نے سبزیاں برتن میں ڈالتے ہوئے کہا۔ آپ تو بندروں کی کوئی نسل میں سے لگ رہے ہیں، علیزے نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایان نے گھور کر علیزے کو دیکھا۔ اچھا پھر کیا پسند ہے، علیزے نے پوچھا۔ مجھے پسند ہے آہان کی ماما۔ ایان اب بہت مہارت سے سبزیوں کے اوپر مختلف مسالہ جات ڈال رہا تھا۔ آہان کی ماما کا نام بھی تو ہے نا، نام بتاؤ نا، علیزے پرجوش انداز میں کہا۔ نام نہیں بتاؤں گا، ایان نے اسے تنگ کرنے کی آج ٹھان لی تھی۔ بتاؤ نا، علیزے نے بچوں کی طرح ضدی انداز میں کہا۔ مجھے پسند ہے سبز آنکھوں والی لڑکی، ایان نے پھر علیزے کا نام لیا۔ میرا نام لے رہی ہو کہ پکڑو نائف، نام لو میرا جلدی، علیزے نے اسے ڈراتے ہوئے کہا۔ مجھے پسند ہے چھوٹے قد اور لمبی زبان والی لڑکی، ایان نے پھر شرارتی انداز میں کہا۔ اسے علیزے کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ علیزے نے مصنوعی غصے سے ایان کی طرف دیکھا۔ ایسا کرو، جاؤ کسی لمبے قد والی کے پاس، علیزے وہاں سے جانے لگی۔ ایان نے جلدی سے اس کے آگے آ کر راستہ رکھا۔ مجھے پسند ہے علیزے حمدان، ایان نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ کون علیزے؟ اب علیزے نے بھی اسے تنگ کرنے کی ٹھان چکی تھی۔ تم یار، علیزے اور کون؟ ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تو علیزے نہیں ہوں، میں تو ہوں والی۔ اب بتاؤ یہ علیزے کون ہے؟ اس کے ساتھ کب سے چکر چلا رہے ہو؟ ایان نے مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا۔ میرا علیزے سے چکر میدان ارواح سے چل رہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ جوڑے بنا رہے تھے تو مجھے علیزے کے ساتھ جوڑ دیا گیا، شرم نہیں آئی وہاں چکر چلاتے ہوئے؟ علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ شرم والی کون سی بات ہے، میرے اکیلے کا تھوڑی چکر چل رہا تھا، سب کے جوڑے بن رہے تھے، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ اس نے سبزیوں پر کیچپ سوس ڈال دی۔ اچھا تو یہ بتاؤ تم کون ہو، میں تو نہیں تمہیں جانتی، علیزے نے اب اسے تنگ کرنے والی تھی۔ اچھا تو محترمہ مجھے نہیں جانتی، ایان نے آئی برو جھکاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نہیں جانتی، اچھا میں جا رہی ہوں، میرے پیارے شیف کھانا بنا کر اپنے گھر چلے جانا، علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا شوہر بہت غصے والا ہے، کسی آدمی کو اپنے گھر برداشت نہیں کرے گا۔ میڈم میں آپ کے شوہر سے ملنا چاہتا ہوں، بلکہ آج ان سے مل کر جاؤں گا، ایان نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، میرا شوہر یہاں گاؤں کا سردار ہے، چھوٹے موٹے شیف سے نہیں ملتا، علیزے نے بڑے فخریہ انداز میں کہا۔ میڈم آپ کا شوہر سردار ہے، پھر مجھے اس کا آٹوگراف چاہیے، ایان نے خوشی سے کہا۔ وہ کسی کو اپنا آٹوگراف نہیں دیتے، ایسا کرے آپ میرا آٹوگراف لیں، علیزے نے خوشی سے کہا۔ نہیں، مجھے ایان شامیر خان کا آٹوگراف چاہیے، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اچھا میں اپنے سردار سے بات کروں گی، علیزے نے ہنستے ہوئے کہا۔ اتنا ہینڈسم شیف آپ کو کہیں نہیں ملے گا محترمہ، ایان نے فخریہ انداز میں کہا۔ ایان اور علیزے ایک ساتھ مسکرائے۔ اتنی دیر میں گلائی کچن میں داخل ہوئی۔ بی بی جی آپ سے ملنے دو عورتیں آئی ہیں، کام والی نے کہا۔ اچھا میں آتی ہوں، مہمان خانے میں بٹھاؤ، کیا تم نے بلایا تھا کسی کو؟
ایان نے نارمل انداز میں پوچھا۔ نہیں تو میں نے تو کسی کو نہیں بلایا، لیزے نے نارمل انداز میں کہا۔ اچھا جاؤ دیکھو کون ہے، ایان نے کہا۔ علیزے گیسٹ روم میں آئی، وہاں دو خاتون بیٹھی تھی، انہوں نے عبایا پہنا تھا اور چہرے پر نقاب تھا۔ السلام علیکم، علیزے نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام علیزے بی بی، ہم اسلامک ٹیچرز ہیں اور آج آپ نے جو اسپیچ دی اسی کے بارے میں ہم نے لوگوں سے سنا۔ ہر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے، آج تک جو نہیں کر سکا آپ نے کر دیا۔ جب ایان صاحب کی والدہ سردارنی بنی تھی تب میری والدہ ان کے ساتھ آئی تھی، تب میں 10 سال کی تھی۔ میرا والدہ بھی اسلامک ٹیچر تھی، ان کی وفات ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے اور آج میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ آپ سے ملنے آئی ہوں۔ ہم اپنا علم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے پر ہمارے پاس ذرائع نہیں تھے۔ ہمیں ایک ادارے کی ضرورت تھی جو آپ کے ذریعے سے ممکن ہوگا۔ جو ہدایت کا چراغ آپ نے روشن کیا ہے اس میں ہم بھی آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو دینی تعلیم کی اشد ضرورت ہے۔ علیزے کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگ آئے۔ ایان صاحب کی موریں بھی پڑھی لکھی تھی پر وہ نہیں کر سکی، وہ بھی روایات کی زنجیروں میں قید ہو گئی تھی۔ انہوں نے بھی کوشش کی تھی، انہوں نے بھی ہمارے لیے ایک ادارہ بنوانے کی کوشش کی تھی پر لوگوں کو اعتراض تھا، اس ٹائم وہ ہمت نہیں کر سکی اور نہ ادارہ بنوا سکی۔ عورت ہرگز کمزور نہیں ہے، ایک عورت کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی تربیت کی چھاپ نسل در نسل چلتی ہے۔ ایک اچھی عورت اپنے بیٹے اور بیٹے کی جب اچھی تربیت کرے گی اس کا اثر اس کی آنے والی نسلوں پر بھی ہوگا۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے ہر مرد اور عورت کے لیے۔ کل سے اسلامی ادارے کی تعمیر شروع ہو جائے گی، علیزے نے خوشی سے کہا۔ وہ ایان سے بھی اس بارے میں بات کر چکی تھی اور ایان اس کام میں اس کا بھرپور ساتھ دینے کا کہہ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیک کام میں مدد فرمائے، آمین۔ وہ لوگ تھوڑی دیر علیزے سے گفتگو کرنے کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ علیزے اپنے روم میں واپس آئی، ایان اہان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایان لنچ تیار کر چکا تھا۔ کون تھی؟ ایان نے نارمل انداز میں پوچھا۔ اسلامک ٹیچرز تھی، کہہ رہی تھی جب تمہاری موریں سردارنی بننی تھی تب بھی آئی تھی۔ ایان تمہارے مورے اور بابا کیسے ملے؟ علیزے نے تجسس سے پوچھا۔ ایان ہلکا سا مسکرایا۔ 30 سال پہلے۔ چچا جلدی گاڑی چلائے، سب میرا انتظار کر رہے ہیں، وہ لوگ مجھے اتنی کال کر رہے ہیں، ماہ گل نے فکر مندی سے کہا۔ ماہ گل بیٹا پہاڑ ہیں، تیز گاڑی نہیں چلا سکتا، چچا رحمت نے کہا۔ تھا دیکھا بھاگ گیا میرا شکار، شامیر غصے سے بھڑک اٹھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے ہرن کا شکار کرنے کی کوشش کر رہا تھا پر اچانک ماہ گل کے ڈرائیور کے ہارن بجانے کی وجہ سے وہ بھاگ گیا۔ کس نے بجایا تھا وہ ہارن؟ شامیر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جناب وہ گاڑی جا رہی ہے، شامیر کے ساتھی نے ماہ گل کی گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فائر کرو ٹائر پر، شامیر نے سخت لہجے میں کہا۔ شامیر کے دوست نے فائر کیا، گاڑی رک گئی۔ ماہ گل ایک دم سے ڈر گئی۔ یہ کیا ہوا چچا؟ ماہ گل نے پریشانی سے پوچھا۔ شامیر ایان کے بابا چلتا ہوا ان تک آیا۔ بیٹا فائر کی آواز تھی، چچا بھی پریشان ہو گئے۔ باہر نکل کمینے، تمہاری وجہ سے 2 گھنٹے کی محنت ضائع ہو گئی ہے میری۔ شامیر ایان کے بابا نے چچا رحمت کو گریبان سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا۔ چھوڑو انہیں، تمہارا دماغ ٹھیک ہے جنگلی انسان؟ ماہ گل نے اونچی آواز میں کہا، اس کا لہجہ سخت تھا۔ او بی بی تم خاموش رہو، شامیر نے ماہ گل کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ڈرائیور کا تو رنگ اڑا تھا، شامیر کا دوست بھی وہاں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ ہمیں دیر ہو رہی تھی، ہمیں جانے دو، رحمت چچا نے اس سے گزارش کی۔ شامیر نے بندوق چچا کے سینے پر رکھی تھی۔ ماہ گل حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی اور شامیر کو پیچھے دھکا مارا۔ چھوڑو ان کو ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ شامیر نے حیرت سے اس خاتون کی طرف دیکھا اور جو اس کو دھکا مار کر اپنی جگہ سے پیچھے دھکیل چکی تھی۔ خاتون تو بہادر نکلی، شامیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو بلاؤ، شامیر نے بندوق کندھے پر رکھی اور ماہ گل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہ گل نے کال کی پر پہاڑوں کی وجہ سے کال مل نہیں رہی تھی۔ شامیر مسکرایا اور بندوق نیچے کی۔ نکلو ادھر سے دونوں، دوبارہ نظر نہ آنا، اگر خاتون تم دوبارہ میرے سامنے آئی تو واپس نہیں جانے دوں گا۔ ماہ گل سردار اور غصے بھری نگاہوں سے شامیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شامیر اور اس کا دوست وہاں سے چلے گئے۔ رحمت چچا نے ٹائر چینج کیا۔ انکل رات ہونے والی ہے، ان تک نہیں پہنچ سکتے ہم۔ ماہ گل اور اس کے دوست اور کزن سیر کرنے آئے تھے، انہوں نے ایک جگہ پر اسٹے کیا تھا کچھ کھانے پینے کے لیے۔ ماہ گل کچھ چیزیں خریدنے لگ گئی، وہ لوگ غلطی سے اسے وہیں چھوڑ گئے تھے، وہ کسی اور ڈرائیور کے ساتھ ان تک جا رہی تھی۔ وہ سب ایک جگہ پر رک کر ماہ گل کا انتظار کر رہے تھے۔ بیٹا شکر کرو جان بچ گئی، ٹائر لگا لو پھر واپس چلتے ہیں، چچا رحمت نے پریشانی سے کہا۔ ایسے کیسے واپس؟ آپ دیکھیں میں اب کرتی کیا ہوں، ماہ گل نے غصے سے کہا۔ یہ ڈاکو خود کو سمجھتا کیا ہے، یہ ابھی ہم دونوں سے معافی مانگے گا۔ کیا بول رہی ہو بیٹا؟ رحمت چچا نے حیرت سے پوچھا۔ انکل میں نے جہاں کے بارے میں سب پڑھا ہے، یہاں جگہ سسٹم ہوتا ہے، جو غلط کرتا ہے اسے سزا ملتی ہے، ہم وہاں جا کر ان کو بتائیں گے۔ نہیں بیٹا آپ بس دیکھتے جائیں، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وہاں پاس سے ایک آدمی گزر رہا تھا۔ السلام علیکم چچا، یہ سردار کا جرگہ کدھر ہوتا ہے جہاں سب اکٹھے ہو کر فیصلہ کرتے ہیں؟ آپ ہمیں وہاں تک لے کر جا سکتے ہیں؟ ماہ گل نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، ہاں بیٹا یہاں قریب ہی ہے،
आ जाओ मेरे पीछे। वो लोग उस जगह पहुंचे जहां सब लोग वहां ही मौजूद थे। शामिर भी वहां सरदार की कुर्सी के दाएं जानिब बैठा था। मागुल को उसे वहां देखकर शदीद गुस्सा आया और हैरत भी हुई कि यहाँ पहले से ही मौजूद है। अयान के दादा जान गाँव के सरदार थे और वही सरदार की कुर्सी पर बैठे थे। मागुल ने कंधों पर गर्म शाल ली थी, बाल उसके खुले थे। उसे देखकर आधे से ज्यादा मर्दों ने नजरें झुका ली। मुझे आपसे बात करनी है। माहगुल अयान के दादा से मुखातिब हुई। वो नहीं जानती थी शामिर सरदार का बेटा है। तुम्हें क्या बात करनी है लड़की? सब लोग हैरत से माहगुल को देख रहे थे। वो पहली औरत थी जो पठानों के मैदान खाने में खड़ी थी। वहाँ इतने सारे आदमियों में आज तक किसी औरत में जाने की हिम्मत नहीं हुई थी, चाहे उसकी मर्जी के साथ जितनी मर्जी ज्यादती हुई हो, जितनी मर्जी हक तलफी हुई हो। क्या बात है, बोलो बेटा, दादाजान ने संजीदा अंदाज में कहा। शामिर सुर्ख आंखों से माहगुल की तरफ देख रहा था। मेरा नाम माहगुल है और ये मेरे ड्राइवर हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे और फिर इस आदमी ने हमारी गाड़ी के टायर पर फायर किया। माहगुल ने शामिर की तरफ इशारा करते हुए संजीदा अंदाज में कहा। और मेरे साथ बदतमीजी भी की। मैंने तो सुना था पठान लोग औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, पर ये तो इंतहाई बदतमीज और जाहिल इंसान था। इन्होंने ड्राइवर अंकल के सीने पर बंदूक रखी। माकुल संजीदा अंदाज में मुसलसल बोल रही थी और सारे मर्द खामोशी से उसे सुन रहे थे। दादा जान ने हैरत से शामिर की तरफ देखा। शामिर गुस्से से माकुल की तरफ देख रहा था। आप इससे बोले कि मुझसे और उन चचा से माफ़ी मांगे। माकुल ने दो टोक अंदाज में कहा। हरगिज़ नहीं बाबा, शामिर एकदम गुस्से से उठकर बोला। माहगुल डरकर पीछे हो गई। शामिर आहिस्ता आहिस्ता चलता माहगुल तक आया और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। मैंने बोला था ना, तो दोबारा नजर आना, हर बार सलामत नहीं छोड़ूंगा। शामिर ने दांत पीसते हुए अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा। शामिर, लड़की से माफ़ी मांगो। इस दफ़ा शामिर के बाबा ने भी थोड़े सख्त लहजे से बोला। शामिर खान पीछे मुड़कर अपने बाबा की तरफ बेयकीनी से देखा। उसके चेहरे के तासुरात इंतहाई सख्त हो चुके थे। माफ़ कर दो मुझे, तुम मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हो, मेरी हवेली की बाकी औरतों की तरह। सब लोग हैरत से शामिर को देख रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो माफ़ी मांगेगा, क्योंकि वो जिद का पक्का था। उसने ड्राइवर से भी माफ़ी मांगी। मागुल अपने ड्राइवर के साथ बाहर आ गई। देखा चाचा, मैंने बोला था ना, मागुल बड़े फख्र से कह रही थी। अब वापस चलते हैं, वो सब मेरा इंतज़ार करके पागल हो रहे होंगे। मागुल ने फिक्रमंदी से कहा। वैसे भी वो आदमी फिर कुछ गलत ना कर दे। हाँ ठीक है, चलते हैं। शामिर ने उनके मैदान खाने से बाहर जाने के फ़ौरन बाद किसी को मैसेज पर हुक्म जारी किया। वादी कमराट से बाहर नहीं जानी चाहिए ये लड़की, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वो गाड़ी में आकर बैठी। माहगुल को हल्की हल्की नींद आ रही थी। उनको वहाँ से निकले आधा घंटा गुजर चुका था। ज़ाहिर उसको सब ठीक लग रहा था कि अचानक उनके सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से ब्रेक लगाई। अब क्या हो गया? माहगुल ने परेशानी से कहा। अल्लाह जाने बेटा, और लो पठानों से पंगा, ड्राइवर ने फिक्रमंदी से कहा और फिर गाड़ी से बाहर आया। जी जनाब, कोई मसला था? ड्राइवर ने सामने खड़े शख्स से पूछा, जो शामिर का दोस्त था। अभी पता चल जाएगा क्या मसला है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वहाँ एक और गाड़ी आ गई। माहगुल को घबराहट हो रही थी। उसे नहीं पता था बाहर क्या हो रहा है। शामिर ने गाड़ी से बाहर आकर एक हवा में फायर किया। गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। माहगुल एकदम डर गई। उसने गाड़ी की विंडो से बाहर देखा। बाहर वही खड़ा था, हाथ में बंदूक पकड़े। उसके माथे पर हल्का हल्का पसीना आया। शामिर ने ऊंची आवाज में कहा। लहजा सख्त और रौबदार था। नहीं, मैं नहीं बाहर आऊंगी। माहगुल ने घबराते हुए कहा। ओ, ये तो डरपोक निकली। मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझ रहा था। मैं डरपोक नहीं हूँ, आई तुम्हें समझ। माहगुल ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर बाहर आओ, शामिर ने नर्म अंदाज में कहा। मैं क्यों आऊँ बाहर? जाओ जहाँ से। माहगुल ने डरते हुए कहा। बाहर आती हो कि चलाऊं गोली? शामिर ने बंदूक का रुख माहगुल की तरफ किया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। आ रही हूँ, आ रही हूँ। माहगुल ने लड़खड़ाती आवाज़ के साथ कहा। अल्लाह जी, आज बेचारे दोबारा पहाड़ों में आने का नाम भी नहीं लूँगी। वो दिल में दुआएं मांग रही थी कि क्या चाहते हो? माहगुल ने गाड़ी से बाहर निकलकर पूछा। मैंने सोचा है, आज तक मैंने ज़िंदगी में किसी से माफ़ी नहीं मांगी। पूरे जरगे के सामने तुमने मुझसे माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। बहादुर औरतें मुझे पसंद है, पर ज़रूरत से ज़्यादा बहादुरी मुझे बर्दाश्त नहीं। तुमने मुझे जाहर और जंगली भी बोला, शामिर ने संजीदा अंदाज में कहा। बिल्कुल जंगली ही हो। माहगुल डर रही थी, पर जुबान चलाने से बाज नहीं आ रही थी। वैसे अपने लिए एक उस्तानी ढूंढ रहा था जो मेरी जहालत ख़त्म कर सकते। लगता है मिल गई। शामिर ने मुस्कुराते हुए कहा। आई एम सॉरी, तुम जंगली और जाहल नहीं हो। माहगुल, आई कांट टीच यू। अरे क्या बोला, समझ नहीं आया? शामिर ने जानबूझकर कहा। जाहल गंवार, माहगुल ने दिल में बोला। पर आपने आज दोपहर में जो अल्फाज बोले थे माफ़ी मांगने, उनको अंग्रेज़ी में आई एम सॉरी बोलते हैं। माहगुल ने जल्दी से बोला। वाह वाह, तुम्हें तो अंग्रेज़ी भी आती है। तुम हमें अंग्रेज़ी सिखाना, हम तुम्हें पश्तो सिखाएगा, शामिर ने खुशी से कहा। सुबह उसका मूड जितना ख़राब था अब उतना ही अच्छा हो गया था। माहगुल को ऐसा डरता और घबराता हुआ देखकर उसे मज़ा आ रहा था। अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गई। देखो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें एक जगह का एड्रेस देती हूँ, वहाँ से जाकर अंग्रेज़ी सीख लेना। वहाँ से सीख चुका हूँ, डिग्रियाँ भी मेरे पास हैं, पर अब तुमसे सीखना है। मैंने सोच लिया है, तुमसे निकाह करूँगा।
شامین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا معقول کو اس کی بات سے جھٹکا لگے گا۔ کیا؟ معقول نے چیخنے کے انداز میں بولا۔ دیکھو عزت کے ساتھ ہمیں واپس جانے دو ورنہ۔ معقول ابھی بول ہی رہی تھی، شامین نے اس کی بات کاٹی۔ ایک دفعہ جانے دیا تھا نا، پھر کیوں آئی ہمارے ہجرے میں؟ شامین نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ میرا دماغ خراب تھا، معقول نے سخت لہجے میں کہا۔ کوئی شک نہیں، شامین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو ڈرائیور چھٹی کرو ادھر سے اور تم چڑھ کر میری گاڑی میں بیٹھو، شامین نے حکمیہ انداز میں کہا۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا انکل، آپ نہیں جائیں گے، معقول نے روتے ہوئے کہا۔ مڑا جاتا ہے کہ چلا دوں گولی؟ شامین نے بندوق کا رخ ڈرائیور کی طرف کیا۔ جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دو بیٹا، ڈرائیور نے گھبراتے ہوئے کہا اور وہاں سے بھاگنے کی معقول کے فون پر اس کے دوستوں کا فون آ رہا تھا۔ شامین نے معقول سے فون توڑ دیا تھا۔ معقول کا دل کر رہا تھا اس آدمی کا چہرہ نوچ لے۔ اس کے بعد وہ اسے ایک چھوٹے سے گھر میں لے گیا جو پہاڑوں میں ہی تھا اور وہاں ان کا نکاح ہو گیا۔ علیزے ماتھے پر بر ڈالے بڑے غور سے مورے کی کہانی سن رہی تھی، کیونکہ دونوں کی کہانیوں میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ جیسا باپ ویسا بیٹا، علیزے نے سنجیدہ انداز میں بولا اور ایان کے پاس سے اٹھ گئی۔ یہ جواب ایان کو پسند نہ آیا۔ بابا کے خلاف کچھ نہیں سنوں گا علیزے، تم بہت برے ہو اور انکل نے بھی بہت غلط کیا تھا ایان نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ علیزے تمہیں بلا وجہ کا غرور ہے، علیزے نے کہا۔ ایان اور نارمل لہجے میں کہا۔ علیزے تم مجھے تنگ کرتے ہو، علیزے نے کہا۔ ایان اور مسکراتے ہوئے کہا۔ علیزے پشتو سکھاتے ہو، منہ بناتے ہوئے کہا ایان اور وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ علیزے مجھے ڈرانے کی کوشش کرتے ہو؟ علیزہ آہستہ آہستہ پیچھے جا رہی تھی۔ ایان بھی اسی کی طرح آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پیچھے جاتے جاتے علیزے دیوار کے ساتھ لگ گئی اور ایان نے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھتے ہی کہا۔ علیزے بوکھلا گئی، وہ اس کی نظروں سے شرما رہی تھی۔ ایان نے علیزے کے کان کے قریب جھک کر بولا۔ تمہارے سارے شکوے ختم کر دوں، کیا خیال ہے؟ لہجہ حد سے زیادہ نرم تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، علیزے نے جلدی سے بولا۔ محترمہ، محبت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اللہ کو غرور پسند نہیں، علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ایک دن ایک کلاس رکھیں گے محترمہ، اس میں مجھے بیٹھ کر تفصیل سے بتانا اللہ کو کیا کیا نہیں پسند، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ طنز کر رہی ہو؟ علیزے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں تو میں بس ایک کلاس لینا چاہتا ہوں، ایان نے نرم انداز میں کہا۔ میں مورے سے تمہاری شکایت لگاؤں گی، کہوں گی کہ تم مجھے غلط پشتو سکھاتے ہو اور ڈانٹتے بھی ہو۔ میں نے تمہیں کب ڈانٹا؟ ایان نے حیرت سے پوچھا۔ علیزے نے ایان کو پیچھے دھکا دیا۔ میں جا رہی ہوں مورے کے پاس، جاؤ جلدی آنا پاگل بلی۔ ایان کو نہیں معلوم تھا وہ سچ میں جا کر شکایت لگا دے گی، وہ سمجھ رہا تھا کہ مذاق کر رہی ہے۔ مورے کدھر ہیں آپ؟ علیزے مورے کے کمرے کی طرف آئی۔ کیا ہوا بیٹے؟ مورے نے فکر مندی سے پوچھا۔ ایان نے مجھے ڈانٹا ہے، علیزے نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا۔ وہ جانتی تھی اب مورے ایان کو ڈانٹے گی۔ علیزے نے معصوم سی شکل بنائی تھی۔ کیوں ڈانٹا ہے؟ مورے نے فکر مندی سے پوچھا۔ بس ایسے ہی بلا وجہ تنگ کرتا رہتا ہے، تھوڑی دیر پہلے میرے قد کا بھی مذاق بنا رہا تھا، علیزے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا میں خبر لیتی ہوں، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو تنگ کرنے کی، مورے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ایان مورے نے اسے آوازیں دی۔ ایان آواز سن کر نیچے آیا۔ جی مورے، ایان سمجھ چکا تھا اس کی شکایتیں لگ چکی ہیں۔ تم نے علیزے کو ڈانٹا ہے؟ مورے نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ جی ڈانٹا ہے، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ کیوں ڈانٹا ہے؟ میری مرضی، ایان نے بے پرواہ سے انداز میں کہا۔ علیزے نے دل میں سوچا میں نے تو جھوٹ بولا تھا، اس نے ہاں کیوں بولا؟ بتاؤ تمہاری مرضی، مورے نے سرد لہجے میں کہا۔ مورے ہمارا پرسنل معاملہ ہے، کیا میں اس کی غلطی پر اس کو نہیں ڈانٹ سکتا؟ بے دھیانی سے چھری چلا رہی تھی، کٹ لگوا کر بیٹھ گئی۔ مورے نے علیزے کی طرف دیکھا، اس نے شرمندہ سی ہو کر نظریں جھکا لی۔ اچھا جو بھی ہے، پیار سے بھی تو سمجھا سکتے تھے، چلو سوری کرو۔ میں کیوں سوری کروں؟ ایان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں، مورے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ میری ماں ہے کہ علیزے کی پہلی سانس دیکھ رہا ہوں جو بہو کو زیادہ اہمیت دے رہی ہے، پر شاید اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ تھی، ایان یہ سب دل میں سوچ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، ایان نے نرم انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، معاف کیا، آج رات میں مورے کے روم میں سوؤں گی، علیزے نے نرم انداز میں کہا۔ اچھا، ایان نے مختصر جواب دیا۔ ایان واپس چلا گیا۔ علیزے نے جھوٹ تو بول دیا تھا، پر اب اسے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے مورے کے پاس ہی رہنے میں آپ یہ سمجھی۔ ایان روم میں آیا، احان اٹھ کر رو رہا تھا، اس نے اسے گود میں اٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد احان چپ کر گیا۔ تمہیں پتا ہے میرے شہزادے، مجھے جھوٹ بولنے والے لوگوں سے نفرت ہے، اور تمہاری ماں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ ایان احان سے ایسی بات کر رہا تھا جیسے اسے سب سمجھ آ رہی ہو۔ میں جھوٹ بولنے والوں کو سزا دیتا ہوں، اب بتاؤ تمہاری ماں کو کیا سزا دوں؟ مورے کے سامنے میں نے اس کی عزت رکھنے کے لیے قبول کر لیا ہے، کیونکہ اگر میں بول دیتا کہ میں نے تمہیں ڈانٹا تو مورے کا علیزے سے اعتماد اٹھ جاتا، وہ دوبارہ کبھی علیزے کی بات پر یقین نہیں کرتی۔ مورے کو بھی جھوٹ بولنے والے لوگ نہیں پسند۔ سزا تو تمہیں ضرور ملے گی، کب تک مورے کے روم میں بیچ کر بیٹھو گی؟ ایان نے دل میں کہا۔ تم اپنی ماں کی سائے لینا بند کرو چھوٹے چوہے۔ ایان نے ایسی شکل بنائی تھی جیسے اس کو اپنے بابا کی باتیں پسند نہ آ رہی ہوں۔ علیزے مورے کے کمرے میں آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔
مورے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ مجھے آج ایان نے آپ کے اور انکل کے ماضی کے بارے میں بتایا کہ آپ لوگ کیسے ملے، علیزہ سنجیدہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ اچھا، وہ دن آج بھی مجھے یاد ہے، مورے مسکرانے لگی۔ میں شمیر صاحب کو بہت منع کرتی تھی کہ بچوں کو ہمارے ملنے کی داستان نہیں سنایا کرو۔ وہ ایان کو اپنے پاس بٹھا کر بہت مزے سے بتایا کرتے تھے اور مجھے پسند نہیں تھا، اس طرح ایان پر بھی غلط اثر پڑتا۔ خیر شکر ہے ایان پر ان کی باتوں کا اثر نہیں ہوا، اس نے تمہارے ساتھ عزت سے اچھے طریقے سے نکاح کیا، مورے خوشی سے کہہ رہی تھی۔ سب حویلی والوں کو یہی لگتا تھا کہ یہ لو میرج ہے۔ علیزہ ان کو بتانا چاہتی تھی کہ انکل شمیر کی باتوں کا ایان پر بہت گہرا اثر ہوا ہے، پر وہ خاموش رہی۔ مورے کے ساتھ جو کچھ خود آغاز میں ہوا وہ نہیں چاہتی تھی کہ علیزہ کے ساتھ ہو، اس لیے وہ ایک اچھی ساس تھی۔ ماحول کو اچھی ساس نہیں ملی تھی، تمہیں پتا ہے میری ساس بہت ظالم خاتون تھی۔ ارے کیوں؟ علیزہ نے تجسس سے پوچھا۔ ان کو میں پسند نہیں تھی شمیر ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کی شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ مجھے میری بہو ظالم ساس نہیں کہے۔ ایان کی پھپھو بھی مجھے بہت تنگ کرتی تھی اور ابھی بھی مجھے ظالم ساس بننے کے مشورے دیتی ہے، مورے ہنستے ہوئے بتا رہی تھی۔ آپ بہت اچھی ہیں، علیزہ مورے کے گلے لگ گئی اور ان کے گرد حصار بنایا۔ خوش رہو لڑکی، اور میرے بیٹے کو بھی خوش رکھو، مورے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نور کو نکاح کے بعد ہی ایان نے زمرد کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ آج اس کے نکاح کو ہوئے پورے 2 دن گزر چکے تھے، گھر میں کوئی بھی اس کے متعلق بات نہیں کر رہا تھا۔ ایان چاہتا تو اپنی بے گناہی بھی ثابت کر سکتا تھا، سارا سچ سب کو بتا کر، پر وہ خاموش رہا۔ اس کی ماں کو اس پر یقین تھا اور علیزہ کو سچ پتا تھا، بس اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ 2 دن پہلے زمرد اور نور کے نکاح کے بعد مورے مجھے زمرد کے ساتھ نہیں جانا، نور نے روتے ہوئے اپنی ماں سے کہا۔ تم نے غلطی کی ہے لڑکی، اب تمہیں اس کی سزا بھی ملے گی، تم نے سردار پر الزام لگایا ہے۔ مجھے بھی معلوم ہے ایان ایسا نہیں ہے، بھابی نے اس کی تربیت بہت اعلیٰ کی ہے، پر میں نے وہاں تمہارا ساتھ دیا بغیر تو لڑکی اپنی اور میری عزت کا ہی خیال کر لیتی۔ مر کیوں نہیں گئی تو؟ ان کا لہجہ کانٹدار تھا۔ مورے میں ایان جی سے محبت کرتی ہوں، میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر، نور روتے ہوئے بول رہی تھی۔ چٹاک، وہ ایک بچے کا باپ ہے، بے حیا لڑکی، سامان اٹھا اور نکل جا حویلی سے، زرغونہ نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں جانا اس نوکر کے ساتھ، نور نے اونچی آواز میں کہا۔ تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ اچھا بھلا تمہارے تایا کے بیٹے سے تمہارا رشتہ کروا رہی تھی، پر تم اسے ڈرائیور کے ہی لائق ہو۔ جلدی آؤ باہر، زرغونہ غصے سے کہتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے بعد نور زمرد کے ساتھ آ گئی۔ کمرے میں اداسی کی لکیریں تھیں اور نور کی سسکیوں کا شور۔ زمرد کا گھر حویلی جتنا بڑا تو نہیں تھا، پر چھوٹا بھی نہیں تھا، یہ ایک بہت ہی خوبصورت گھر تھا جس میں 2 لوگ آرام سے رہ سکتے تھے۔ زمرد نے نور کو کمرے کا راستہ دکھایا۔ زمرد کو اس کے ساتھی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر شفق کی بار بار کالز آ رہی تھی، پر وہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ نور نے اندر جاتے ہی اندر سے روم کو لاک کر لیا۔ ایان صاحب، آپ نے مجھے بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ زمرد کے گھر میں 5 کمرے تھے، وہ دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا، نیند آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ نور نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ بے شک چھوٹا تھا، پر صاف ستھرا اور خوبصورت تھا۔ نور نے دل میں بولا، نوکر کا کمرہ بھی نوکروں جیسا ہے، عجیب سامان رکھا ہے۔ وہ حقارت سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ نور کو نیند نہیں آ رہی تھی، ساری رات کروٹیں بدلتے اور روتے ہوئے گزر گئی۔ اسے بس ایک تسلی تھی، اس کی شادی کم از کم اس کے بیٹے چچا سے نہیں ہوئی، جو اکثر اسے کالز کر کے پریشان کرتا تھا۔ صبح ہو گئی، زمرد کافی دیر تک جاگتا رہا، وہ بس یہی سوچتا رہا کہ نور کا نکاح اس سے کیوں کیا گیا ہے۔ نور بھی تقریباً ساری رات جاگتی رہی۔ صبح کے 7 بجے زمرد کے فون پر الارم لگا تھا، یہ اس کی یونیورسٹی کا ٹائم تھا۔ زمرد اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی ماں کی بچپن میں ہی وفات ہو گئی تھی۔ زمرد کے باپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی، سٹیلی ماں کے رویے سے ڈرتے تھے، انہوں نے خود ماں باپ بن کر زمرد کی پرورش کی۔ الارم کی آواز سے اٹھ کر زمرد روم سے باہر آیا، اس کا یونیورسٹی میں آخری سال چل رہا تھا۔ زمرد نے باہر آ کر اپنے ناشتہ بنایا، فریج میں ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ اس نے نور کو اٹھانے کا بھی سوچا ہی تھا کہ وہ خود اٹھ کر روم سے باہر نکل آئی۔ زمرد کو کچن میں دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا، نور نے بال کھلے چھوڑے تھے، وہ ابھی بھی شاور لے کر آئی تھی۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ نور نے حیرت سے پوچھا۔ زمرد کا باپ حویلی میں ڈرائیور کی نوکری کرتا تھا، ان پیسوں سے اپنے بیٹے کو پڑھا رہا تھا۔ ایک دن اس کی طبیعت خراب ہوئی تو اس نے زمرد کو اپنی جگہ کام پر بھیجا، تب ایان کی زمرد سے ملاقات ہوئی۔ ان دونوں ایان حویلی آیا تھا اور زمرد کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، ڈرائیونگ سیٹ پر زمرد تھا۔ ایان سارے راستے زمرد سے باتیں کرتا رہا۔ ایان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ زمرد ایک ذہین لڑکا ہے۔ تم نے یونیورسٹی میں داخلہ کیوں نہیں لیا؟ ایان نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ جی ہم لوگ یونیورسٹی کی فیس نہیں بھر سکتے، اس لیے سوچ رہا ہوں میں بھی ڈرائیور کی نوکری شروع کر دوں، اب بیمار رہنے لگے ہیں، زمرد نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ تم نے انٹر میں میڈیکل رکھا تھا نا؟ ایان نے نارمل انداز میں پوچھا۔ جی صاحب، زمرد نے کہا۔ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو؟ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی بننا تو چاہتا تھا، پر بن نہیں سکتا، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ان کی جگہ ڈرائیونگ کی ملازمت کرنا چاہتا ہوں، گھر کا خرچہ بھی تو اٹھانا ہے، زمرد نے ایک ذمہ دار شخص کی طرح کہا۔ بالکل بھی نہیں، تم یونیورسٹی جاؤ گے، تمہاری یونیورسٹی کا سارا خرچہ میرے ذمہ، ہمارے ملک کو تم جیسے ڈاکٹرز کی قابل ضرورت ہے، ایان نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔
زمود پر ایان کے بہت احسانات ہیں، اس لیے اس نے ایان کے کہنے پر نور سے نکاح کر لیا، وجہ جاننے بغیر۔ میں نے کبھی کسی مرد کو کھانا بناتے نہیں دیکھا، حویلی میں تو مرد کا کچن میں جانا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ نور سنجیدہ انداز میں بول رہی تھی، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات واضح تھے۔ اچھا، زمود نے سادہ سا جواب دیا۔ اسے یونیورسٹی سے دیر ہو رہی تھی، ناشتہ کریں گی؟ زمود نے نارمل انداز میں پوچھا۔ کیا واقعی تم میرے لیے ناشتہ بناؤ گے؟ نور نے ایک بار پھر حیرت سے پوچھا۔ جی، زمود نے مختصر جواب دیا۔ ہاں بنا دو، ویسے بھی تم میرے نوکر ہی ہو، نور نے ایک ادا کے ساتھ کہا۔ لہجہ مالکوں والا تھا، وہ اسے نوکر ابھی بھی سمجھ رہی تھی۔ زمود نے نور کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات سخت تھے۔ بتانا پسند کرو گے ایسی کون سی غلطی کی ہے جو نوکر سے نکاح کروا دی؟ زمود نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ تم سے مطلب اپنے کام سے کام رکھو، نور نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاں ہے مطلب، بتاؤ جلدی، زمود جاننا چاہتا تھا۔ بولا نا اپنے کام سے کام رکھو، نور نے غصے سے کہا۔ میں نہیں جانتا کہ تم نے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے جس کی سزا کے طور پر تمہارا مجھ سے نکاح کروا دیا گیا ہے، پر تم میرے لیے قابل احترام ہو، حویلی کی باقی خواتین کی طرح۔ یہ کہتے ہوئے لہجے میں تھوڑی سی نرمی گھل گئی۔ کمرے کی فضا ایک انکہی کشمکش کی لرزش تھی، جیسے دیواریں بھی ان دونوں کے درمیان چلتی اس خاموش جنگ کی گواہ ہوں۔ زمود کی آواز بھاری مگر ضبط شدہ تھی، جیسے دل میں چھپے دکھ کو لفظوں میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مجھے تمہارے ماضی سے کوئی سروکار نہیں، اس کے لہجے میں ایک عجیب سا سکون تھا، مگر آنکھوں میں چھپا درد صاف محسوس ہونے لگا۔ میں جانتا ہوں تم نے مجھے قبول نہیں کیا، ورنہ میں اس بات کا محتاج ہوں کہ تم کب اور کیسے قبول کرو گی، مگر اگر تم پہل کرو تو یہ بہتر ہے، ورنہ یاد رکھو میرے پاس اپنا جائز حق لینے کا اختیار ہے۔ نور کا دل تیزی سے دھڑکا، اس کے چہرے پر غصے اور خوف کی ملی جلی لکیریں ابھر آئیں۔ کس حق کی بات کر رہے ہو؟ تمہارا کوئی حق نہیں مجھ پر، وہ صفاقی سے بولی، مگر اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ نوکر ہوں، نوکر بن کر رہو، نور نے کاردار لہجے میں کہا، اور شاید تم بھول رہی ہو کہ تم کس کے گھر میں ہو۔ زمود نے ایک تلخ مسکراہٹ دبائی اور سرد مہری سے کہا۔ نور خاموش کری مٹھیاں سختی سے بند کی زمود کے سامنے کھڑی تھی اور ضبط کی انتہا پر تھی۔ اور شاید تم بھی یہ بات بھول چکی ہو کہ کل اسی نوکر سے تم نے نکاح کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ناشتے کی پلیٹ پکڑ کر وہ آہستہ سے کچن کے دروازے تک آیا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، بعد میں اس موضوع پر بات کریں گے، اور ہاں، آج اگر رات تم نے روم دوبارہ لاک کیا تو یاد رکھنا میرے پاس چابی موجود ہے، کل رات بھی اندر آ سکتا تھا، مگر سوچا تمہیں وقت دے دوں کہ شاید یہ رشتہ قبول کرنے کا حوصلہ پیدا ہو سکے۔ زمود اب نارمل انداز میں ایک شوہر کی طرح بات کر رہا تھا۔ وہ ٹیبل پر ناشتے کی پلیٹ رکھ کر خود کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ نور گھبرائی سہمی ابھی تک کچن میں کھڑی تھی، اس کے ناشتے والی پلیٹ وہیں پڑی تھی۔ زمود نے جلدی سے ناشتہ کیا، دروازہ بند ہوا تو نور کی جیسے دنیا لمحہ بھر کو رک گئی۔ زمود یونیورسٹی کے لیے نکل گیا تھا، گھڑی کی ٹک ٹک، اس کی سانسوں کی بے قاعدگی، سب کچھ ایک انجانی بے چینی میں ڈوب گیا۔ وہ تب سے مسلسل کچن میں ہی تھی، ناشتہ کاؤنٹر پر پڑا ٹھنڈا ہو چکا تھا، لمحہ لمحہ کر کے دن گزر رہا تھا، گھنٹے منٹوں کی طرح گزر رہے تھے، بظاہر سب نارمل لگ رہا تھا، جب پھر ایک بڑا طوفان آنے والا تھا۔ دن ڈھل چکا تھا، باہر حویلی کے آنگن میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، حویلی میں ملازمین کی چہل پہل تھی، ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ دوسری جانب زمود کے چھوٹے سے گھر کے صحن میں خاموشی کا بسیرا تھا، مگر نور کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ زمود کافی دیر سے لوٹا، یونیورسٹی کے بعد روز کی طرح حویلی جانا، ذمہ داریاں، پھر گھر، اس کے چہرے پر تھکن تھی، مگر نگاہوں میں کسی انجانی امید کی چمک باقی تھی۔ وہ دوسری طرف نور، وہ سارا دن اکیلی پورے گھر میں بے مقصد بھٹکتی رہتی، وہ پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی، کبھی کھڑکی کے پاس جا کر ٹھنڈی ہوا لیتی، کبھی کمرے میں بیٹھ جاتی، مگر سکون اسے چھو کر بھی نہ گزرا۔ زمود کی باتیں اس کے ذہن میں بار بار گونج رہی تھی، قبولیت، رشتہ، حق، اختیار، وہ ان الفاظوں کے بوجھ سے اچانک گھبرا سی گئی تھی۔ رات کے سناٹے میں اس کے سینے پر دباؤ بڑھنے لگا، جیسے دل بار بار ایک ہی سوال دہرا رہا تھا، کیا وہ اس رشتے کو کبھی قبول کر پائے گی؟ نور نے دوپہر میں اپنے لیے کھانا بنایا تھا، کچن اور فریج میں ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ جیسے جیسے باہر اندھیرا چھا رہا تھا، نور کو اکیلے پن سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ زمود کے آنے سے پہلے وہ خود کو کمرے میں بند کر چکی تھی، کل رات کی طرح اس نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا، پر دروازہ بند تھا۔ کمرے میں ایک خاموش سا بوجھ لٹک رہا تھا، جیسے دیواریں بھی اس رشتے کی بے یقینی محسوس کر رہی ہوں۔ کل تک یہ کمرہ جس مالک صرف زمود کا تھا، آج اس کی بیوی اس کمرے کی مالکن بنی بیٹھی تھی اور پورے کمرے پر قبضہ جمائے بیٹھی تھی۔ اس رشتے کو قبول کرنے کے علاوہ نور کے پاس اس وقت کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس کی خود کی ماں نے اسے انتہائی جارحانہ انداز میں رخصت کیا تھا۔ زمود کے قدموں کی چال سن کر وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ کچھ دیر بعد زمود کچن میں آیا، اس نے بے دلی سے اپنے لیے کھانا پلیٹ میں نکالا، جیسے ہر گرفتہ سانس میں کوئی انکہی تھکن بس گئی ہو۔ کھانا کھا کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا نور کے کمرے کی طرف آیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو آج دروازہ لاک نہیں تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ خود بخود لبوں پر پھیل گئی۔ نور نے آنکھیں بند کر کے سونے کا ڈھونگ رچا رکھا تھا، مگر دل اس کے سینے میں کانپ رہا تھا۔ زمود نے آ کر اس کی دوسری طرف لیٹ تو گیا، مگر فاصلہ دلوں کے درمیان موجود کشمکش سے بھی زیادہ وسیع تھا۔
चंद लम्हे ऐसे गुजरे जैसे वक्त थम गया हो। फिर नूर ने हिम्मत जमा करते हुए धीमी लरजती हुई आवाज़ में कहा, मुझे इस रिश्ते को कबूल करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ज़ुमुर्द खामोश रहा। खामोशी इतनी गहरी कि नूर को लगा कि शायद उसकी बात हवा में तहलील हो गई हो। नूर ने फिर आहिस्ता से कहा, मैंने कुछ बोला है, अगर तुमने सुना हो तो। लहजे में घबराहट वाज़िया थी। ज़ुमुर्द की बारी आवाज़ एक सर्द लहर नूर के वजूद में दुरा दी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें वक्त दूंगा? नूर ने घबराकर सर झुका लिया। पता नहीं, नूर ने मुख्तसर जवाब दिया। कितना वक्त चाहिए? ज़ुमुर्द ने संजीदा अंदाज में पूछा। कम से कम 1 साल। नूर की आवाज़ कमज़ोर पड़ गई। ज़ुमुर्द ने हल्की सी खुश्क सांस हंसी ली और अब की बार मामूल से हटकर नम लहजे में पूछा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें 1 साल दूंगा? नूर उठकर बैठ गए। वो उसकी तरफ ही देख रहा था। क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो? नूर ने सर लहजे में कहा। नूर उससे याद करवा रही थी कि तुम एक ड्राइवर के बेटे हो और ड्राइवर भी रह चुके हो, इसलिए सोच समझ के हर बात करो। जबकि ज़ुमुर्द ने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, मुस्तकबिल का डॉक्टर जिनसे तुम्हें बचपन से ही नफरत है। ये कहते हुए मुस्कुराने लगा। नूर हैरत से उसकी तरफ ही देख रही थी। क्या मतलब? तुम्हें कैसे पता? माजी नूर के बाबा की जब डेथ हुई थी, उसके नाना जान उन लोगों को कुछ अरसे बाद अपनी हवेली वापस ले आए थे। तब ये दोनों बहनें बहुत छोटी थी। नूर की उम्र 6 साल थी। ये सब लड़कियां नूर, फातिमा और मीरू हवेली के गार्डन में खेल रही थी। ज़ुमुर्द के बाबा तब भी यहाँ ड्राइवर थे और एक दिन ज़ुमुर्द को अपने साथ हवेली ले आए। तब वो शायद 10 साल का लड़का था। वो एक तरफ खड़ा होकर उन बच्चों को खेलता हुआ देख रहा था। नूर पूरे गार्डन में भाग रही थी और फातिमा उसके पीछे भाग रही थी। तो मुझे नहीं पकड़ सकती? नूर साथ साथ पीछे मुड़कर देखती। उसने 2 पोनियां की थी। मीरू और फातिमा छोटी थी, उनसे भागा नहीं जा रहा था। नूर अभी भी पीछे देख रही थी। अचानक उसका पाँव एक पत्थर से टकराया। वो मुंह के बल नीचे गिर गई। ज़ुमुर्द भी थोड़े फासले पर खड़ा था। उसको गिरता देखकर भागकर उसे उठाने के लिए आया। वो सालों की तरह रोना शुरू कर चुकी थी। कपड़ों पर मिट्टी लग गई थी। उसके घुटने जख्मी हो गए थे। अयान भी हंसते हुए वहाँ आ गया। वो अपने कमरे की खिड़की से खड़ा उनको भागता हुआ देख रहा था। उसने मीरू को रोका, कहीं वो भी गिर ना जाए। उसको हम डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, देखना डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाता। पागलों की तरह भाग रही थी। अयान ने हंसते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगी। नूर ने रोते हुए कहा। मीरू भागने के लिए बार बार अयान से अपना हाथ छुड़वा रही थी। नहीं, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उस पर बैंडेज लगाएगी तो ठीक हो जाएगी। ज़ुमुर्द ने नूर का खौफ देखते हुए कहा, बचपन में सब बच्चे ही डॉक्टर के नाम से डरते हैं, पर नूर कुछ ज़्यादा ही डरती थी। एक दफ़ा बीमार होने पर डॉक्टर ने इंजेक्शन जो लगा दिया था, मैं अंदर जाकर किसी मुलाजिम के हाथ बैंडेज भेजता हूँ, इसको लगा देना। वैसे भी तुम्हें डॉक्टर बनने का बहुत शौक है, अयान ने नॉर्मल अंदाज में ज़ुमुर्द से कहा और फिर मीरू को बाजू से पकड़कर अंदर की तरफ चला गया। नूर अब गार्डन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। अयान इतनी देर में जाकर अंदर ज़रगुना फूफो को भी बता चुका था। वो नूर को देखने बाहर आई। ज़ुमुर्द वहीं खड़ा था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इधर खड़े क्या कर रहे हो? ज़रगुना फूफो का लहजा इंतहाई सख्त था। वो ज़ुमुर्द से मुखातिब थी। ज़ुमुर्द घबराकर वहाँ से जल्दी से चला गया। ज़रगुना ने एक हल्का सा थप्पड़ नूर के सर पर लगाया। ध्यान नहीं रख सकती अपना? क्या ज़रूरत थी भागने की? अब जख्मी होकर बैठ गई हो। ज़रगुना अपनी ही बेटी को मुसलसल डांट रही थी, साथ उसके जख्म पर मरहम रख रही थी। नूर भी अपने माजी के किस्से को याद करके चौंक गई, तो जो इतनी सालों बाद भी ज़ुमुर्द को याद था। मैं तुम्हें बस 1 दिन और दे सकता हूँ, ज़ुमुर्द ने नॉर्मल अंदाज में कहा। वो उसकी घबराहट अब इंजॉय कर रहा था। 1 दिन में खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। लहजा संजीदा था। इतना कहकर वो करवट बदल कर लेट गया और थोड़ी देर बाद ही सो गया, मगर नूर की नींद जैसे किसी ने छीन ली हो। वो पूरी रात करवटें बदलती रही, डरी सहमी आंखों में खौफ की नमी लिए सुबह का इंतज़ार करती रही। जारी है।